میت کے مال کو جو وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے میراث اور ارث کہتے ہیں. اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے. ترکہ کا لفظ ترکہ سے ہے جس کا معنی ہے چھوڑ جانا. مال متروکہ کا کیا معنی ہے کہ ایک شخص جو خود مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، چھوڑا ہوا مال. مال متروکہ کا معنی چھوڑا ہوا مال، یعنی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہوا. وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے. یعنی یہ علم جاننا بھی ضروری ہے اور فرض کی حد تک ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں. یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر رکھا؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے. نمبر 1 آیات محکمات کا علم، نمبر 2 سنت قائمہ، اور نمبر 3 انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں محض اخلاقیات پر ہی زور نہیں، صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو اچھی طرح بات کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا. تو گویا علم المیراث یا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اگر مسلمانوں کے کسی گروہ میں چند لوگ اس علم کی تفصیلات سیکھ لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے، باقیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی. اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب اجتماعی طور پر گناہگار ہوں گے. اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا ماہر بہرحال ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہوتا، خواتین بھی اس کی حقدار ہوتی ہیں. چوتھی بات یہ کہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو حصے بچ جاتے ہیں وہ اسبہ کو ملتے ہیں. عین صاد بے ہے. اسبہ میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، جیسے چچا کے بیٹے وغیرہ. تقسیم کے وقت سب سے پہلے اسبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے. وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں نا. ترکہ کا مطلب چھوڑی ہوئی چیز. پھر یہ کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کی موت کے وقت تمام ورثاء کا زندہ ہونا ضروری ہے. مرے ہوئے شخص کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یا پھر اس کی اولاد کو. وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا باپ سویرے فوت ہوا اور بیٹا شام کو ہو گیا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون گیا اور بعد میں کون گیا، کیونکہ اگر وہ باپ بیٹا ہو مثلا تو ایک دوسرے کا پھر حصہ دار ان کو بننا ہے ان کے مال میں سے. کیونکہ اگر ایک شخص کی وفات کے بعد دوسرا فوت ہوتا ہے تو بعد میں فوت ہونے والا پہلے کا وارث بن جاتا ہے، اور پھر اگرچہ وہ بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے حصے کا مال پھر اس کے آگے اولاد وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گا. میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو. وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پہ لاگو ہوگا، خواہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل، منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد. پھر اسی طرح تمام جائیداد، سارا مال، ساز و سامان، سب کچھ تقسیم ہوگا، کچھ بھی باقی نہ رکھا جائے گا. چمچ پلیٹیں تک تقسیم ہوں گی. وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے، سوائے ایک صورت کے جب میت کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے. یعنی اگر ایک بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تو ابھی ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا نا لڑکی ہے یا لڑکا، پھر اس سے حصوں میں تبدیلی ہو جائے گی، اس لیے اس میں انتظار ہو سکتا ہے. ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے. جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. پھر وراثت کی تقسیم کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مال تمام حقداروں کو ملے تاکہ مال گردش کرے.
اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کے مد نظر صرف ایک فرد کے پاس نہ رہے. بعضوں کا تقسیم اس لیے نہیں کرتے کہ مکان کرائے پر ہے، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں سے فلاں کو ملے، بیوہ کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اس لیے وہ اسی مکان میں رہتی رہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لے پالک بچوں یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ہاں وصیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے، وہ وارث نہیں بن سکتا، یا زندگی میں آپ اس کو ہبہ کر دیں کچھ. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت. اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، نصیبا مفروضا. یہ حصہ انسانوں کا مقرر کردہ نہیں، اللہ کا مقرر کردہ ہے. اور اس کے لیے بھی لفظ مفروضا آیا ہے، فرض کیا گیا، یعنی اس حصے کی ادائیگی فرائض میں سے ہے. تمہاری اپنی مرضی کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں پر انسانوں کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا تعلق ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا تعلق ہے، تو دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تعلیم بھی سب دیتے ہیں. لیکن وہ اچھا سلوک کس طرح کرو، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، کس کا حق کتنا ہے، اس کی تفصیلات نہیں ملتی. لیکن اسلام اس لحاظ سے دیگر مذاہب اور ادیان سے ممتاز ہے کہ اس میں حقوق العباد کی ادائیگی، اور اس میں خاص طور پر مال متروک یعنی وراثت کے حق کی ادائیگی، اس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. اس معاملے میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور نہ ہی امت کے کسی اور فرد کو، بلکہ یہ میزان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ہر ایک کے حصے خود مقرر کر دیے. اور پھر نہ صرف یہ کہ حصے مقرر کیے، بلکہ ان کی ادائیگی پر بھی زور دیا، اور یہ کہہ کر کہ نصیبا مفروضا، یہ ایک حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، طے شدہ ہے. اس معاملے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی انسان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، یا اس کو ادا نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، یا اس تقسیم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یا اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کی جواب دہی اسے قیامت کے دن کرنا ہوگی. اور وہاں پر ادائیگی کس چیز سے ہوگی؟ انسان کے اعمال سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ دار بکری کا سینگ دار بکری سے قصاص لیا جائے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق، بلکہ جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی. اور اس معاملے میں جب تک حقدار اپنا حق معاف نہ کرے، کسی دوسرے کو حق معاف کرنے کا اختیار نہ ہوگا. یہ قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک ہے، اور ان کاموں میں سے جس کی ادائیگی سے ہمارا معاشرہ غافل ہے. اکثر گھروں میں رشتہ داروں میں قطع تعلق کی ماں اور بیٹے، بہن بھائیوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے رشتہ داریوں کا کٹ جانا ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپس میں ان کی بول چال بند ہے، اس لیے کہ ورثے کی تقسیم نہیں ہوئی، یا ہوئی تو غلط ہوئی، حقدار کو حق نہیں ملا. ایک شخص اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ہر روز روزہ رکھے اور ہر روز رات کو نمازیں پڑھے،
اور اگر مرتے وقت وصیت غلط کر جائے یا میراث میں غلط بات کر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا باوجود اس کے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ تو یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ساری پرہیزگاری خاک میں مل جائے گی اگر انہوں نے ان فرائض کو ادا نہ کیا۔ اس لیے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض قرار دیا ہے، تو یہ معمولی علم نہیں ہے، اس لیے اس کا یکسوئی سے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ یعنی اس حق میں کوتاہی کی وجہ سے دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی جہنم بنتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت بہت عام ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ایک فوت ہو جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، وارثوں میں سے کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، پھر تقسیم نہیں ہوتا، اس کے وارثوں میں پھر کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، اور معاملات الجھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپس کے جھگڑے فساد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑتے ہیں۔ تو اسلام کا قانون میراث اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے،